السلام علیکم۔ آج کی کہانی خوبصورتی منشی پریم چند کی۔ گاؤں کے کنارے پہ ایک پرانا پیڑوں سے گھرا مکان تھا۔ اس مکان میں رام دینو نام کا ایک بڑھئی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا۔ اس کی بیوی کملا نرم دل، نہایت نیک اور حد درجہ حسین تھی۔ رام دینو محنتی ضرور تھا مگر اس کے چہرے پر کشش نہ تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے کملا تو سچ میں دیوی لگتی ہے۔ رام دینو یہ سن کر مسکرا دیتا مگر دل میں کچھ چپتا۔ اسے اپنی بیوی پر فخر بھی تھا مگر حسد بھی۔ دن بھر وہ لکڑی تراشتا، دروازے بناتا، مزدوری کے واپس آتا۔ کملا اس کا استقبال مسکراہٹ سے کرتی، پانی کا گلاس دیتی۔ اس کی زندگی سیدھی سادی تھی مگر رام دینو کے دل میں اندھیرا۔ اسے لگتا خوبصورتی ایک سزا ہے، برکت نہیں۔ جب کوئی راہگیر کملا کو دیکھ کر رک جاتا وہ جلتا۔ اس کے دل میں وسوسے بڑھنے لگے، شک نے ڈیرے ڈالے۔ ایک دن وہ بازار سے لوٹا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آواز دی، کملا دروازہ کھولو، میں آ گیا۔ اندر سے آوازیں، بس ذرا ٹھہرو، چولہا بجھا رہی ہوں۔ رام دینو کو شک ہوا، قدم پیچھے ہٹائے۔ اچانک دروازہ کھلا، کملا کے ہاتھ میں آٹا لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رام دینو نے شرمندہ ہو کر نظروں جھکا لی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، اس سے لڑتا رہا، کیا خوبصورتی واقعی مصیبت ہے یا میرا دل کمزور ہے؟ اس نے طے کیا اب کملا پر شک نہیں کرے گا۔ اگلے دن کملا نے کہا، کل میلے میں چلیں گے نا؟ رام دینو نے کچھ سوچ کر سر ہلایا، ہاں کیوں نہیں۔ میلے میں گاؤں بھر کی رونق تھی، ساز گانے، ہنسی کی لہریں۔ کملا نے رنگین چندری خریدی، رام دینو نے لکڑی کی چھڑی۔ دونوں ہنس رہے تھے جیسے بچپن لوٹ آیا ہو۔ تبھی ایک رئیس زادہ گھوڑے پر گزرا، کملا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں عجیب سی بے باکی تھی۔ رام دینو بھڑک اٹھا، اس نے کملا کا ہاتھ پکڑا اور بھیڑ میں کھینچ لیا۔ کملا کچھ نہ بولی، صرف اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ کر پانچ کر وہ خاموشی سے چولہا جلانے لگی۔ رام دینو نے کہا، تم نے دیکھا وہ تمہیں کیسے دیکھ رہا تھا؟ کملا نے آہستہ سے کہا، دیکھنے والے کا قصور میرا تو نہیں ہوتا۔ رام دینو چپ ہو گیا مگر دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کئی دن اس نے کملا سے کم بات کی، خود میں گم رہا۔ پھر اس نے ایک خبر ملی، رئیس زادے نے کملا کے حسن کا چرچا کیا۔ رام دینو کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا جا پہنچا، اس نے رئیس کے سامنے کہا، اگر مرد ہو تو عزت سے بات کرو۔ رئیس ہنس کر بولا، کیا تم اس حسین لڑکی کے قابل بھی ہو؟ رام دینو کا ہاتھ خود بخود اٹھا مگر رئیس کے نوکر آ گئے، اسے دھکا دیا، زمین پر گرایا، بدن زخمی ہوا۔ وہ شام تک واپس نہ آیا۔ کملا انتظار میں بیٹھی رہی۔ جب لوٹا تو بدن پر زخم مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ کملا نے روتے ہوئے مرہم لگایا، پوچھا، یہ کیا ہے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا، آج اپنی عزت بچایا، باقی سب ٹھیک ہے۔ کملا کے آنسو خاموشی اس کے ہاتھوں پہ گرے۔ اس نے دھیرے سے کہا، خوبصورتی اگر دکھ دیتی ہے تو مٹا دو۔ رام دینو چونک گیا، یہ کیا کہہ رہی ہو کملا؟ کملا نے آئینہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں عزم تھا، میں وہ نہیں جو حسن پر جیتتی ہوں، میں پیار ہوں۔ رام دینو نے آئینہ چھین لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ اس نے کہا، نہیں کملا، خوبصورتی تمہاری نہیں، تم خوبصورتی ہو۔ اگلی صبح سورج نرمی روشنی کے ساتھ شہر میں پھیل گیا۔ کملا کے نئے چولہے اس پر دودھ رکھا۔ رام دینو نے چارپائی پر بیٹھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر دلوں میں نرمی آ گئی۔ رات کی باتیں جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ کملا کی ہاتھوں میں کپڑاہٹ تھی مگر چہرہ مطمئن تھا لگتا۔ رام دین نے دھیرے سے کہا، کملا تم ناراض تو نہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے۔ رام دینو نے سر جھکا لیا، دل میں شکر گزاری ابھری۔ اس دن کے بعد دونوں ایک نئی زندگی جینے لگے۔ رام دینو اب کملا کو شک سے نہیں فخر سے دیکھتا۔ گاؤں والے بھی اب رام دینو کی عزت سے دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اس نے عزت کے لیے زخم کھائے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی، رئیس بیمار ہو گیا۔ رام دینو کے دل میں کچھ نرم سا احساس
جاگا۔ اس نے سوچا جس نے مجھے دکھ دیا شاید وہ بھی انسان ہے۔ کملا نے کہا دوسروں کی نفرت کو دل سے نہ لگاؤ۔ رات کے وقت دونوں چراغ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کملا کہتی حسن آنکھوں کا نہیں دل کا امتحان ہوتا ہے۔ رام دینو جواب دیتا اگر ایسا ہے تو کامیاب ہو چکی۔ کملا ہنس پڑتی مگر اس کی ہنسی میں ایک درد چھپا تھا۔ دن گزرتے گئے، موسم بدلا، بارشوں نے گاؤں کو دھو ڈالا، مٹی کے مکانوں کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی۔ رام دینوں کی مزدوری بڑھنے لگی، اب زیادہ کام ملنے لگا۔ کملا روز کے لیے تیل گرم کر کے مالش کرتی۔ ایک دن رام دینوں نے کہا کملا میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس نے ایک لکڑی کا بکس نکالا، ہاتھ سے بنایا ہوا۔ بس کھولا تو اس کے اندر سے ایک آئینہ چمک رہا تھا۔ کملا چونک گئی، یہ تم نے میرے لیے بنایا؟ رام جی نے بولا ہاں، تاکہ تم اپنی مسکراہٹ دے سکو۔ کملا کی آنکھوں میں آنسو ترنے لگے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے دھیرے سے کہا یہ آئینہ نہیں تمہارا دل ہے۔ رام جی نے ہنس کر کہا دل بھی لکڑی کا ہی ہے کملا۔ دونوں ہنس پڑے مگر اسلام میں خاموشی محبت پگھل رہی تھی۔ اچانک باہر شور سنائی دیا، لوگ دوڑتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک عورت چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی رئیس زادہ مر گیا۔ رام دینو اور کملا دروازے تک پہنچے۔ بھیڑ اکٹھی تھی، رئیس کے چہرے پر سکون تھا جیسے گناہ دھل گئے ہوں۔ کملا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رام دینو خاموش رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، حسن بھی۔ کملا نے جواب دیا ہاں، مگر اچھائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس دن سے رام دینو کی سوچ بدل گئی، دل نرم ہو گیا۔ اب وہ ہر چہرے میں حسن تلاش کرنے لگا۔ اسے لگا حسن صرف چہرے کا نہیں، عمل کا ہوتا ہے۔ وہ بیمار، غریب اور کمزوروں کے لیے دروازہ کھلا رکھتا۔ گاؤں کے بچے سے رام چاچا کہہ کر پکارنے لگے۔ کملا بھی اب گاؤں کی عورتوں کے لیے دکھ بانٹتی تھی۔ اس کے مشورے سے اس کی باتوں میں سچائی جھلکتی تھی۔ لوگ کہتے یہ عورت نہیں، روشنی ہے، سکون ہے۔ اس کے والد بیمار، ماں بوڑھی اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ کملا نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹی رونا کمزوری نہیں طاقت ہے۔ رام دینو نے کہا میں تمہارے گھر کی مرمت کر دوں گا۔ دونوں نے مل کر اس لڑکی کی دنیا بدل دی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ان میں یہ روشنی کہاں سے آئی۔ کوئی کہتا یہ محبت کا کرشمہ ہے، کوئی کہتا یہ خوبصورتی کا سب مطلب ہے۔ دن ڈھل رہا تھا، آسمان پر سرخی کی ہلکی چادر تھی۔ کملا آنگن میں بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی، گنگنا رہی تھی۔ رام دینو درخت کے نیچے لکڑی تراش رہا تھا، خاموش، مطمئن۔ فضا میں سکون تھا جیسے زندگی نے سانس روک لی ہو۔ اس وقت گاؤں نے پنڈت جی وہاں آ نکلے، مسکرا کر بولے رام دینو تمہارا نام اب گاؤں میں عزت سے لیا جاتا ہے۔ رام دینو نے ہنس کر کہا عزت وہی جو دل سے کمائی جائے۔ پنڈت جی بولے تمہاری بیوی تو پورے گاؤں کی ماں بن گئی ہے۔ کملا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے، میں تو بس خدمت کرتی ہوں۔ پنڈت جی نے دعا دی، ایسی خوبصورتی کبھی مان نہیں پڑتی۔ اس کے جانے کے بعد کملا چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر دل میں گہری سوچیں۔ اس نے آہستہ کہا رام دینو کیا حسن وقت کے ساتھ مر جاتا ہے؟ رام دینو نے مسکرا کر کہا نہیں، وہ صرف بدل جاتا ہے، جیسے پھول مر کر خوشبو بن جاتے ہیں۔ کملا نے گہری سانس لی، پھر شاید میں اب خوشبو ہوں۔ رام دینو نے جواب دیا اور میں وہ ہوا ہوں جو تمہیں پھیلاتی ہے۔ دونوں ہنس پڑے مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسلام میں ایک بچہ بھاگتا ہوا آنگن میں آیا، چاچا میری ماں بیمار ہے، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے۔ رام دینو فوراً اٹھا، چلو بیٹا ہم بھی آتے ہیں۔ کملا نے تھالی میں دال رکھی، روٹی باندھی، دوڑ پڑی۔ جب دونوں سے گھر پہنچے، غربت کا منظر پھیلا ہوا تھا۔ ایک کمزور عورت بستر پر تھی، چہرہ زرد، آنکھیں دھس چکی تھی۔ کملا نے ہاتھ رکھا، مت ڈرو بہن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رام دینو نے چولہا جلایا، کملا نے پانی گرم کیا، دونوں دیر تک اس عورت کی خدمت کرتے رہے۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شام تک عورت کی سانس بحال ہوئی، بچہ خوشی سے ہنسا۔ اس نے کہا میری ماں بچ گئی، شاید چاچا۔ شکریہ چاچی، شکریہ چاچا، شکریہ چاچی۔ کملا نے مسکرا کر کہا یہ تمہاری ماں کی طاقت ہے بیٹے۔ واپسی پر آسمان پر ستارے چمکنے لگے، ہوا ٹھنڈی تھی۔ رام دینو نے کہا کملا آج تم نے مجھے خوبصورتی سمجھا دی۔ کملا بولی وہ جو دوسروں کو طرف بانٹ دے وہی حسین ہے۔
رام دینوں نے سر جھکا کر کہا، بس پھر تم سب سے زیادہ حسین ہو۔ کملا کے چہرے میں مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں خاموشی۔ رات کے سناٹے میں چلا کے لو ہلکی سی لرزی۔ کملا نے کہا، رام دینو اگر کبھی میں نہ رہوں تو؟ رام دینو نے چونک کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو کملا؟ اس نے نرمی سے کہا، زندگی کا وعدہ کسی سے نہیں ہوتا، لیکن تم وعدہ کو میری زندگی کو زندہ رکھو گے۔ رام دینو نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، یہ وعدہ رہا کملا۔ دن مہینوں میں بدلے، موسم بدلا، زندگی آگے بڑھی۔ ایک صبح کملا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، بخار نے گھیر لیا۔ رام دینو نے ہر علاج کیا، گاؤں کے وید حکیم بلائے مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کملا خاموشی سے چلی گئی۔ پورا گاؤں رو پڑا، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آنسو بہانے لگے۔ رام دینو کی دنیا جیسے خالی ہو گئی مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے سوچا، وہ حسن نہیں تھی، وہ روشنی تھی جو پھیل گئی۔ چند دن میں اس نے وہ لکڑی کا آئینہ اٹھایا، اس نے اپنی پرانی پرچھائیاں دیکھی، پھر کملا کا عکس ابھرا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم کہیں نہیں ہو، یہیں ہو کملا۔ اس کے بعد وہ روز گاؤں کے کمزوروں کے گھر جاتا، درخت کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سناتا۔ ہر کہانی میں کملا کا ذکر ہوتا، محبت کا رنگ ہوتا۔ گاؤں والے کہتے ہیں، رام چاچا کی باتوں میں جادو ہے۔ ایک لڑکی بولی، چاچا خوبصورتی کیا ہے؟ رام دینو نے مسکرا کہا، خوبصورتی وہ ہے جو دوسروں کو سکھا دے، جو روشنی بانٹے، جو درد چھپائے، جو خود مٹ کر بھی جیے۔ اگر تمہیں کسی ایسی روح ملے اسے سنبھال لینا۔ لڑکی نے کہا، کیا وہ کملا جیسی ہوگی؟ رام دینو کی آنکھوں میں چمک آئی، ہاں بالکل کملا جیسی۔ سورج ڈوب رہا تھا، درخت کے پیچھے لالی پھیل رہی تھی۔ رام دینو نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ ایسا لگ جیسے کی آواز گونج رہی ہے۔ ہوا میں کملا کی آواز گونج اٹھی، حسن آنکھوں میں نہیں دل میں بستا ہے۔ رام دینو چراغ کی لو جھمنے لگی، جیسے دعا کے سائے تلے، اور گاؤں کے ہر گھر میں روشنی پھیل گئی ہمیشہ کے لیے۔